बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी उर्दू की किताब का हम पेज नंबर 118 शुरू किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम के बारे में आपको पता है कि हम किसके कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए और किसी की तारीफ़ कोई बयान नहीं की जा सकती। पहला शेर, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो क्या होता। इस शेर में शायर मोहम्मद इस्माइल मेटी कहते हैं, इसके लिखने वाले मोहम्मद इस्माइल मेटी हैं। आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर मेरठ से था। आपने इब्तदाई तालीम मेरठ में ही हासिल की, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरा में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों की तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर होकर वापस मेरठ आ गया और यहीं उनका इंतकाल हो गया। इस्माइल मेटी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और इखलाक़ी नज़में लिखी हैं। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम इसी कुलियात से ली गई है। इस मोहम्मद इस्माइल मेटी इस शेर में शायर कहते हैं कि खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो क्या होता। यानी इस्माइल मेटी का कहना है, जो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, ये अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और कोई रब नहीं, तेरे सिवा कोई दूसरा रब है ही नहीं, क्योंकि खालिक कायनात ही तू है। बस तू ही तू है हर जगह, जहाँ नज़र पड़ती है इंसान की वहाँ तू ही तू नज़र आता है। ये दुनिया और सारी कायनात तूने ही तख्लीक की है, कोई दूसरा खालिक नहीं। अगर तू ना होते तो सब कुछ ना होता। अगर रब्बुल इज़्ज़त अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता। ये हुस्न, ये दुनिया की दिलकशी, ये नज़ारे ना होते, ये दुनिया ना होती और इसमें इंसान ना होते, यानी कुछ ना होता। रब्बुल इज़्ज़त तेरे सिवा ना कोई दुनिया में है और ना होगा। तू शुरू से है और आखिर तक रहेगा, यानी हमेशा से और हमेशा तेरा वजूद रहेगा। तस्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। इस शेर में शायद कहते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ करते हुए बयान करते हैं कि हम इंसान तेरी ज़ात का तस्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। तो हमारी सोचों से बहुत आला और अरफा है, हमारी सोचें महदूद हैं। तेरा तस्वुर करना हमारी औकात में नहीं, हमारे बस में नहीं, हम तेरा तस्वुर भी नहीं कर सकते। ना हमें इसकी हिम्मत है और ना हमें ऐसी ताकत है कि हम तेरा तस्वुर करें। हम तेरी ही तख्लीक हैं, हम तेरी ही मखलूक हैं, इसलिए तेरा तस्वुर हमारे सोच के दायरे से बाहर है। हम ऐसा सोच भी नहीं कर सकते कि हम तेरे बारे में कुछ तस्वुर करें। कहाँ हमारी मजाल, कहाँ हमारी ताकत और कहाँ हमारी सकत है। ऐसी बनाई है तूने ये क्या खूब छत कि है सारे आलम की जिसमें खपत। इस शेर में शायद अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे सरों पर ये आसमान जैसी क्या खूब छत तूने बनाई है कि कोई ऐसा बनाने वाला नहीं जैसे तूने छत बनाई है। और फिर इस छत को तूने क्या खूबसूरत सितारों से सजा दिया है। जो बगैर ये छत तूने बगैर सहारों के रखी है, हमारे सरों पर सदियों से तनी है और आखिर तक रहेगी। आम अगर ज़िंदगी के अंदर हम देखें तो कोई इमारत बनाने के लिए सतून चाहिए होते हैं, उसके बगैर छत नहीं रुकती। लेकिन क्या तेरी खूबी है, क्या तेरा कमाल है कि इतने बड़े आसमान पर पूरी दुनिया छत के नीचे समा गई है, वो भी बगैर सतूनों के। इसमें सूरज, चाँद, सितारे सभी कुछ तो हैं। ये सारी कायनात में मुहीत है, हमारी दुनिया और सारी कायनात इसमें समाई हुई है। इतनी बड़ी छत और इतनी अजीम कायनात बनाने वाला खुद कितना अजीम होगा। हमारी क्या मजाल कि हम तेरा तस्वुर करें। रब्बुल इज़्ज़त तू कितना अजीम है, हमारी सोच से भी बाहर है। ये तारे धोए आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। इस शेर में शायद कहते हैं कि रात को नज़र आने वाले और दिन को नज़र आने वाले सितारे ये चमकते और जगमगाते हुए हैं। सितारे सब उसे खालिक कायनात की तख्लीक हैं।
جب رات کو نظر آتے ہیں ستارے اور دن کو نظر نہیں آتے، تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا رب العزت کی تخلیق ہے، جو سورج کی روشنی میں چھپ تو جاتے ہیں جبکہ آسمان پر ہوتے ہیں، لیکن سورج کی آفتاب کے آگے وہ چمک نہیں پاتے، لیکن جب رات ہوتی ہے سورج چھپ جاتا ہے تو ان کی جگمگاہٹ سے آسمان چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ ستارے سب تیری خالق کائنات کی تخلیق ہیں، کائنات کی کہکشاؤں کو روشن رکھنے والے سب تیری ہی تخلیق ہے۔ یہ ستارے کیونکہ روشن رکھتے ہیں کہکشاؤں کو، سب اپنے اپنے اندر مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ سب اپنے خالق کی عظمت کے مظہر ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہے کوئی ہمیں بنانے والا، ہے کوئی ہمارا خالق کائنات جو اتنا عظیم چھت بنا کر اس چھت کو جگمگا رہا ہے، اس چھت کو چمکا رہا ہے۔ اس نے خالی نہیں چھوڑ دی اس چھت کو، بلکہ چھت کو بھی اس نے بہت اچھا خوبصورت بنا دیا ہے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل کے ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، ستاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ستارے آسمان کے چراغ ہیں اور دیے ہیں جو بغیر تیل کے روشن ہیں، اپنی روشنی خود ہی پیدا کر رہے ہیں۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ اس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے۔ بڑے سے بڑے ستارے اور بڑے سے بڑے سیارے سے لے کر ریت کے معمولی ذرے تک ہر شے اس کی تابع ہے، اس کی طاقت کے آگے بے بس ہے۔ یہ سب کھیل تیرے ہی ہیں جو اتنے آسمان پر رہ کر بھی چمک رہے ہیں، جو بغیر تیل کے جگمگا رہے ہیں، تیری قدرت کے کھیل دکھا رہے ہیں، تیری قدرت کا کرشمہ دکھا رہے ہیں، تیری عظمت کا کرشمہ دکھا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ کیا خوب بنانے والا ہے خالق کائنات کہ اتنے اوپر آسمان پر ستارے بغیر تیل کے جگمگا رہے ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اس شعر میں شاعر محمد اسماعیل میٹھی کہتے ہیں، ستاروں کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر ہیرے جواہرات کی طرح ہیں۔ یہ ستارے جو ہیں وہ آسمان پر ہیرے جواہرات کی طرح ہیں، لال و گوہر کی طرح ہیں، بکھرے پڑے ہیں، جو اپنی چمک دمک سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور رات میں آسمان کو روشن رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ مزید کہتے ہیں کہ ان میں اکثر تو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک شان ہے، ایک دلیل ہے، اس کی واضح عظمت کا شاہکار ہے کہ اتنے بڑے اجسام خلا میں تیر رہے ہیں۔ یہ قائم ہے تیری تقدیر سے، بندھے ہیں وہاں سخت زنجیر سے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، ان ستاروں کے بارے میں، لال و گوہر کے بارے میں جو آسمان پر بکھرے پڑے ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے ستارے، یہ دیو ہیکل اجسام فلکی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم و دائم ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب سے اور آج تک بنے ہوئے ہیں، تقدیر سے چمک رہے ہیں اور ہمیشہ جب تک دنیا قائم رہے گی چمکتے رہیں گے، قائم و دائم رہیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصولوں کے تابع ہیں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یہ اسی تقدیر کے ذریعے ایک دوسرے کے باہم ربط میں ہیں، ایک دوسرے سے باہمی تعلق میں ہیں، سب اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی کسی مدار میں داخل نہیں ہوتا اور اپنے مدار سے ہٹتا نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آتا، کوئی کسی کے مدار میں دخلت نہیں ڈالتا۔ تقدیر کی زنجیر نے ان کو ایسا باندھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ اس سلسلے میں اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تقدیر کی وہ زنجیر جیسے ستاروں، سیاروں اور تمام اجسام فلکی کو باندھ رکھا ہے، وہ ان کی آپس میں کشش ہے۔ اگر ان کی کشش نہیں ہوتی تو یہ آپس میں بند نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے کشش کے ذریعے سب کو آپس میں باندھے رکھا ہے، ایک تعلق پیدا کرا ہے، ایک اتحاد بنایا ہوا ہے۔ اس کشش کو آج سائنس جو ہے کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔ یہی کشش ان اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم و دائم رکھتی ہے۔
دوسرے اجسام فلکی کے مدار میں خلل یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک کی وجہ سے دوسرے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی ان کی تقدیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ اسی تقدیر کے محور میں گھوم رہے ہیں، اس سے نہ باہر نکلتے ہیں نہ کوئی کمی بیشی کرتے ہیں۔ یہ ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا، اس کو قائم و دائم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے اندر تمام اشیاء کی تخلیق کا اصول بھی ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے جو واحد و یکتا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہی اس ساری کائنات اور اس کے اندر ایک ایک چیز کا خالق ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے تخلیق کرنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی رہے گی۔ اس کا وجود از شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور جب چاہے گا لمحہ بھر میں یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسا کہ اس نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے کہ ایک ہی آواز میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گی اور سب دوبارہ سے اپنے اپنے مدار میں واپس آ جائیں گے۔ مگر اگر قائم و دائم رہے گی تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی ذات قائم رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے بالکل الگ ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے جسے کوئی اختتام نہیں، جسے کوئی فنا نہیں، جسے صرف بقا ہی بقا ہے، جو دنیا کے اندر جسے بنائی ہے اور دنیا آخر تک رہے گی، ختم ہونے کے بعد آخر تک رہے گا۔ وہ لازوال ہے، اسے کوئی فانی نہیں، وہ لا فانی ہے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ کو ہم کو ایکسپلین